غفلت کے شکار ہیں ہم کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کو کہی ہے وہاں سے ہمیں شروع کرنی چاہیے اپنے اولادوں کی تربیت. اللہم جنبنی الشیطان او اللہم جنبنا الشیطان. حاضرین گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تربیت اولاد کی فکر. نکاح کے حوالے سے ایک لمبا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا خطبہ جمعہ کے ذریعے سے، جس میں ہر اس پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی جو شریعت کے مطابق نکاح کو انجام دیا جا سکے، اور نکاح جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایک مثالیں بھی دکھائیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں مثالیں پیش کی. ہمارے لیے جب ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان معاملات میں ہمارا جو آئیڈیل اللہ کی طرف سے بنایا ہوا جو نمونہ اور جو مثال ہے ہم اس کو فالو کریں، اس کے مطابق اپنے شادی بیاہ اور نکاح کے معاملات کو انجام دیں. ورنہ ہم صرف مساجد کی حد تک مسلمان رہ جائیں گے اور مسجدوں سے نکلنے کے بعد ہمارے اسلام کی پہچان ختم ہو چکی ہوگی. آج حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اسلام صرف دکھتا یا نظر آتا ہے تو مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے مسجد میں آ کر کے بس، مسجد کے باہر ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کی تجارتیں، ان کا لین دین، ان کے معاملات، ان کے اخلاق یکسر اسلام سے غافل لوگوں کی طرح، یا بلکہ جیسے کوئی مسلمان نہ ہو بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور دین اور دھرم کا ماننے والا ہو. حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا کے ہر مذاہب میں اخلاقی پہلو کو بیان کیا گیا ہے، اخلاقیات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو بہت ہی محدود کر دیا ہے، نماز روزے تک، حج تک، زکوٰۃ تک، اور اس کے علاوہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں انسان کا انسان کے ساتھ جو حقوق اور ان کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں ان سب میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اسوہ اور نمونہ بنانا چھوڑ دیا. اس وجہ سے آج شادی بیاہ کے معاملات اتنے مہنگے سے مہنگے ہو گئے اور لوگ اس پر سوچنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے، خواہ وہ دولت میں سے ہو، صحت میں سے ہو، آپ کے علم میں سے ہو، اولاد میں سے ہو، وہ سب کی سب اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی. تربیت اولاد کی فکر نکاح کے وقت سے ہی شروع ہوتی ہے. اسلام کی یہ حسن خوبی دیکھیے کہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ جب تمہارے نکاح کے معاملات طے ہو رہے ہوں اسی وقت تمہیں دیکھ لینا ہے کہ تمہارا جو شریک حیات ہے، تمہاری زندگی کا جو پارٹنر اور حصہ بننے والی ہے یا بننے والا ہے مرد ہو. تو ایسی صورت میں آپ جس کو منتخب کر رہے ہیں، جس کو چن رہے ہیں، وہ آپ کے دین، دنیا، آپ کے آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یا کوئی خاتون اپنے لیے شوہر کا انتخاب اپنے اولیاء کے ذریعے سے کرا رہے ہوں، اپنے گھر کے گارجین کے ذریعے سے کرا رہے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لے کر کے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو پھر نکاح کے معاملات کو طے کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں دیکھو گے کہ بہت بڑے فسادات ہوں گے. گناہ کے جڑ اور فسادات کے جڑ انہی سارے معاملات سے شروع ہو کر کے پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب انتخاب کرنے کو کہا تو کہا کہ مومنہ عورت کو انتخاب کرنا، خواہ تمہیں ایک مشرکہ عورت بہت ہی بھلی اور سندر کیوں نہ لگتی ہوں، اچھی کیوں نہ لگتی ہوں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے سے جو تعلیمات دلائی ہیں امت کو، ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوجوانوں کو خطاب کیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت ہو جس کے پاس طاقت و قوت ہو وہ نکاح کرے، اور اسی میں بھلائی ہے اس کے لیے. یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے. ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس فطرت کو جو وہ نکاح کے معاملے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں
کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے دینداری کو ترجیح دی وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں سے ہے۔ دینداری کو ترجیح دیجئے، آپ کی دنیا بھی پرسکون ہوگی اور آخرت بھی آپ کی بہتری ہوگی، اور ساتھ میں جو آپ کی آنے والی نسلیں ہوں گی، یقین مانیے آپ کی تربیت کا ایک بہترین ثمرہ دنیا کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کے بھیجا، معلم انسانیت، تربیت کرنے والا۔ یعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ بھی کرتے ہیں، جو تربیت کا پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے خاصے میں اس چیز کو ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر اس گارجین کی ذمہ داری ہے جو صاحب اولاد ہیں کہ ان کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت کی فکر آپ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا آیات پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے کہ تربیت اولاد کی فکر، کتنی آج ہمیں فکر ہے اور ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے کہ جس سے ان کی بھی آخرت اچھی ہو اور ہماری بھی آخرت اچھی ہو۔ جس شادی میں اور جس نکاح کے وقت ہی ان دعاؤں سے شروعات کی جائے جو دعائیں خیر کے لیے ہوتی ہوں، اس کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ خیر کے ساتھ ہوں گی۔ الا ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو گمراہ کر دینا ہو تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور اسلام میں تربیت کی شروعات کہاں سے کہی گئی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جب بچے ہوں گے، کچھ بڑے ہو جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے، سمجھا لیں گے۔ اسلام نے تربیت کے لیے پیغام اس وقت دیا جب میاں بیوی شرعی نکاح کے بعد ملتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا اس حدیث پر جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، صحیح بخاری مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس وقت سے تربیت کی شروعات کس کی؟ بچے کی جو ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب نکاح کے بعد میاں بیوی ملتے ہیں۔ مسلمانوں میں آج یہ تصورات ہیں باقی کہ جس وقت ہم ملیں گے اسی وقت سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، کتنی بہترین تعلیم دی، ذرا غور کیجیے۔ کہتے ہیں کہ اما لو ان احدهم یقول حین یأتی اہلہ، خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے یہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ سنو، ان میں سے یعنی انسانوں میں سے، نکاح کرنے والے لوگوں میں سے جو کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس آتے وقت یہ کلمہ کہتا ہے، اپنی بیوی کے پاس آتے وقت یعنی ملتے وقت جو یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا سکھلائی کن کو؟ میاں بیوی کو پڑھنے کے لیے، اپنی بھی حفاظت کی دعا، اور ساتھ ساتھ آنے والی جو رزق ہے آپ کی جو اولادیں پیدا ہوں گی، آپ کی جو آنے والی نسلیں ہوں گی، ان کے لیے دعا اس وقت کر رہے ہیں جس وقت کے ابھی اولاد آئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا پہلو تربیت کا۔ یہ دعا تو یاد ہونی چاہیے جو میرڈ ہیں، جو متزوج ہیں، شادی شدہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم کہ اولاد کی تربیت وہاں سے شروع کرو جہاں سے تم نے نکاح کی شروعات کی ہے، اور دعا پڑھو جب اپنی بیوی سے ملو تو، اور خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ دعا پڑھیں۔ ابو داؤد کی روایت میں اس کو پلورل سگے کے ساتھ استعمال کیا گیا، جمع، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو ہمارے اس ملنے سے رزق عطا کرے گا۔ کون سی رزق ہے؟ اولاد کی رزق ہے، کہ جو تو ہمیں عطا کرے گا اولاد کی شکل میں رزق، اسے بھی تو شیطان سے بچا کے رکھ۔ شیطان کون ہے؟ کھلا دشمن ہے ہمارا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہر گھات پہ لگا ہوا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے اور سیدھے راستے بھٹکائے۔ ایسی صورت میں جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کی فکر اس دن سے نہ کر رہا ہو جس دن سے اس کی اولاد کی شروعات ہونی ہے، تو غافل تو ہے ہم، غفلت کے شکار ہیں ہم کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔
जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ने को कही है, वहां से हमें शुरू करनी चाहिए अपने औलादों की तरबियत। अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान और अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ऐ अल्लाह तू हमें भी शैतान से महफूज रखना, शैतान के शर से। और शैतान जो हमारे रास्तों में सिरात मुस्तकीम पर आकर के खड़ा होकर के वो दाएं बाएं भटकाने की कोशिश करे, ऐ अल्लाह तू हमें महफूज रखना शैतान के शर से, हर तरह के शर से। वजन्निबी शैतान मा रज़क़तना, और अल्लाह जो तू मुझे रिज़्क़ अता करेगा उसे भी तू शैतान से महफूज रखना। तरबियत यहाँ से शुरू है। अब सोचिए जरा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दलीलों को, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआएं की हैं। कुरान को पढ़िए और जरा गौर कीजिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलादें मांगी हैं, अपने रब से औलाद तलब किया है, बेटों को तलब किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बड़ा मुफस्सल अंदाज में जिक्र है कुरान के अंदर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, सूरत अस-साफ़ात की आयत करीमा है ये, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन। अभी औलाद ही नहीं है, मांग रहे हैं, लेकिन दुआ में साथ में क्या शरीक किया, मिलाया क्या कि ऐ अल्लाह तू हमें सालिह औलाद अता फरमा। औलाद का मिल जाना या तो नेमत है या तो ज़हमत है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल तुम्हारे औलाद फितना भी हो सकते हैं और तुम्हारे लिए रहमत के जरिए भी बन सकते हैं। सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयत करीमा गालिबन आखिर से दो पहले आयत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। अगर ऐसी सूरत पैदा हो गई औलाद मिलने के बाद, तो फिर तो आप उन लोगों में से हैं जो घाटा उठाने वालों में से हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, घाटा उठाने वालों में से होंगे। इस दुनिया में तो साहिब औलाद हैं भाई, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं। असल तो घाटा वो घाटा होगा जो आखिरत का घाटा होना है। यहां तो मिल गई औलादें, लेकिन फितना बनकर रह गया। उसकी तरबियत की फिक्र हमने नहीं की कि किस तरह से वो सीधे रास्ते पर चलता, हमारी आंखों का भी ठंडक बनता, माशरे के लिए भी अच्छा बनता, दुनिया के लिए भी अच्छा बनता, और आखिरत भी उसकी संवरती। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह तू मुझे सालिह औलाद अता फरमा। अभी औलाद आई नहीं है, उस वक्त सालिह होने की दुआ कर रहे हैं पहले ही। जब औलाद हो गई, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा अता कर दिया, तो क्या दुआ की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और साथ ही साथ एक और दुआ की, सूरह इब्राहीम ही की ये आयतें हैं। सूरह इब्राहीम मुकम्मल एक सूरत है, पढ़िए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से। कहा कि वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, सनम कदे से उठ करके आए थे, बुत तराशने वाले के घर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल के आए थे। दुआ की कि अल्लाह तू मुझे भी बचाए रखना और मेरी औलाद को भी बचाए रखना कि कहीं हम बुतों की इबादत न करने लग जाएं। वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि हम फिर कहीं सनम फरोश और सनम के परस्तार न बन जाएं, बुतों के इबादत करने वाले न बन जाएं। मुझे भी बचाना और मेरी औलाद को भी बचाना। औलाद की फिक्र, औलाद की तरबियत और दुआ की औलाद होने के बाद रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मुझे नमाजी बना, नमाज को कायम करने वाला बना। व मिन ज़ुर्रिय्यती, और जो मेरी ज़ुर्रियत है, मेरी आने वाली नस्लें होंगी, उनको भी तू नमाजी बना। रब्बना तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब तू हमारे दुआ को कबूल फरमा ले। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे रब तू मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और मोमिनीन को बख्श दे, जब हिसाब व किताब कायम हो जाएगा, यानी हिसाब लेने लगेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ औलाद से पहले भी कि सालिह औलाद अता फरमा, और औलाद मिल जाने के बाद भी दुआए खैर कर रहे हैं कि अल्लाह तू नमाज पढ़ने वाला बना और तौहीद पर कायम रख, बुतों की परस्तिश करने वाला न बना दे। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआ की, हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। सूरह आल इमरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की अपने रब से कि मेरे रब तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, पाक साफ। किन चीज़ों से पाक,
وہی جو غلط اخلاق والے ہوں، کہیں وہ بتوں کی پرستش کرنے والے نہ بن جائیں، شرک والے نہ بن جائیں، تو ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول بھی کی، اور سورہ مریم کی آیات میں ذکر ہے، کہا کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ بیٹے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو جو مجھے عطا کرے گا ان کو اپنے مقبول بندوں میں بنا، کہ تیرے نزدیک وہ بندہ مقبول ہو، قابل قبول بندہ ہو، تیری نگاہوں میں وہ اچھا ہو۔ اولاد کی تربیت کی فکر نکاح کے ٹائم سے ہی، اور جس دن میاں بیوی ملے اس دن خاص طور پر اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا یاد رکھے نوجوان، اور جو لوگ متزوج ہیں، میرڈ ہیں، ان کو یاد کرنی چاہیے یہ دعائیں، کہ اللہ تو جو رزق مجھے عطا کرے گا اولاد کی شکل میں، اس کو شیطان سے بچانا، شیطان کھلا دشمن ہے ہمارا۔ انبیاؤں کی یہ مثالیں قرآن میں، کہ انبیاؤں نے اپنی اولاد کی، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگتے وقت جہاں دعا بھی کی وہاں تربیت کی فکر بھی کی ساتھ ساتھ، کہ نیک اولاد عطا کرنا ہے اللہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نیک اولادیں عطا بھی کی۔ ان کے بھی واقعات ذکر ہیں قرآن کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیے گئے علیہم الصلوۃ والسلام۔ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے یحییٰ عطا کیا، اور کہا بھی اللہ نے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کتنی صفتیں ذکر کر دیں۔ ذریت طیبہ مانگا تھا اللہ سے، کہا کہ لو سید بھی بنایا ہم نے ان کو، صالح بھی بنایا، نبی بھی بنایا، صالحین میں سے بنایا۔ اللہ رب العالمین سے اولاد جب مانگنی ہو تو اس دعا کے ساتھ مانگنا کہ اللہ رب حب لی من الصالحین، نیک اولادیں عطا کرنا۔ اور مومنین کی صفات ہیں، جو مومن ہوتے وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ، کہ ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہمارے اپنے بچوں سے، ذریت سے، نسلوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا، اور ان لوگوں کو نیکوکار میں متقین کا امام بنا دے۔ سوچئے کہ اتنے نیک ہوں، اتنے صالح ہوں کہ نیک لوگ اس کو دیکھ کر کے عمل کریں، نیک کام کرنے کی کوششیں کریں۔ آج ہمیں اپنے اولادوں کی محبت میں، اولادوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور رزق حاصل کرتے ہوئے کہ میری اولاد اچھی رہے، میری بیویاں اچھی رہیں، میرا گھر بار اچھا رہے، اس کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اولاد کی تربیت کا جو حکم اللہ نے دیا مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے کہا، سورۃ التحریم کی آیت کریمہ 6 نمبر کی آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیوں؟ کون سی ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ کہاں سے بچانا ہے؟ نیک کام سے بچا لینا، مسجدیں نہ آئیں اس سے بچا لینا، برے کاموں سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کہیں وہ جہنم کے ایندھن نہ بن جائیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی تربیت کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ڈالا کس کو جائے گا؟ انسانوں کو ہی ڈالا جائے گا، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، انہی کو ڈالا جائے گا، اسی سے تو جہنم کی جو ہے آگ اور دہکتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت قسم کے فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سوچئے ایسے آگ سے بچانے کی جو حکم دیا جا رہا ہے، کس کو؟ صاحب اولاد کو، جو اہل والے ہیں، جو اولاد والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور کہا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی رزق اللہ کے اوپر، اللہ رب العالمین ان کو رزق عطا کرے گا۔ اور جب اولاد کے رزق کے لیے خوف کھاتا ہو نا، انسان ڈر رہا ہو کہ کیسے ہم حاصل کریں گے، کیسے کمائیں گے، اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔
تمہیں جس چیز کے لیے ڈرنا ہے وہ تیاری کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو رزق کے لیے نہ خوف کھاؤ. رزق تو ہمارے ذمہ ہے, ہم تو وہ دیں گے, تمہیں بھی دیں گے, تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے. لیکن جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اللہ نے یہ ذمہ داری صاحب اولاد پر دے دی, گارجین پر دے دیا. رزق کا جو ہے ڈر اور خوف تمہیں نہ ستائے. اس سے خوف کھاؤ کہ کہیں تمہارے بچوں کی مستقبل جو دائمی مستقبل ہے, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کی زندگی ہوگی, کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. آج منصوبہ بندی ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کے لیے اتنے بہترین انداز میں کرتے ہیں کہ مثالیں موجود ہیں معاشرے میں. لیکن اپنی اولاد کے لیے آخرت کی فکر کرنی ہو تو کتنے لوگ فکر کرتے ہیں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنے اولادوں کے لیے کتنی فکر کی ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما تجزون وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو ایک دن یہاں سے گزر کے جانا ہے, کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. جس سے آپ کو جتنی محبت ہو وہ ایک دن گزر کر کے جائے گا یہاں سے, اور پھر ان کا بدلہ دیا جائے گا بہترین انداز میں. جو کچھ اس نے کیا تھا, اگر خیر کا کام کیا تھا اچھا بدلہ ملے گا, برا کام کیا تھا برا بدلہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے کامیابی کی سرٹیفکیٹ وہاں دینی ہے اصل. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی کی ایک سرٹیفکیٹ بس کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو وہ کامیاب ہے. لے لو کامیابی کی سرٹیفکیٹ. اس دن اپنی اولادوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے, فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, کہ کس کو دائیں ہاتھ میں مل رہا نامہ اعمال, اور کس کو واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ, اور کس کو بائیں ہاتھ میں اس کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے. سوچئے, ہمیں اپنی اولادوں کی یہاں جب فکر کرنی ہو تو تعلیم کے لیے بہترین انتظامات, اور اس تعلیم میں اور بہتری کے لیے اچھے ٹیوشن کا انتظام کہ بچہ فیل نہ ہو جائے. اس آخرت میں اگر فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اور اس کی فکر کے لیے تو اللہ نے حکم دے رکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تم صاحب اولاد ہو اپنی بھی فکر کرنی ہے جہنم سے بچانے کی, اور اپنے اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے. محبت دیکھیے والدین اور اولاد کے درمیان, کہ محبت میں ایک انسان اپنی اولاد کے لیے بہترین گھر بنا کر کے دینے کو تیار رہتا ہے. اس کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو جاتا ہے. میرا گھر بہترین انداز کا بنے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی فکر بعد میں, حلال ہے حرام ہے اس کی تمیز کھو دیتے. اولاد کی محبت میں اولادوں کو تکلیف نہ ہو, ایئر کنڈیشن روم دیں گے ہم, بیوی کو تکلیف نہ ہو, لگژری لائف ان کی ہونی چاہیے. لیکن جو اولاد یہاں جس کو آپ ایئر کنڈیشن مہیا کر رہے ہیں, اگر اس کی قبر میں وہ ایئر کنڈیشن نہ ملے تو پھر آپ نے کس چیز کی فکر کی؟ اگر کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا تو پھر یہاں کے ایئر کنڈیشن کس کام کے تھے تمہارے؟ جن اولادوں کو بہترین انداز میں ٹھنڈے پانی پلانے کے آپ انتظامات کرتے ہیں, کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پیاس سے ترس رہے ہوں گے, اس وقت وہاں صرف ایک ہی حوض ہوگا, اور وہ کون سا حوض ہوگا؟ حوض کوثر ہوگا. حساب و کتاب کے وقت ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا یا جہنم میں داخل نہیں ہوا, اس سے پہلے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اتنے پریشان حال ہوں گے کہ کوئی اپنے گناہوں کی بدولت پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا ایڑیوں تک, کوئی پنڈلیوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی گو تک نہ رہا ہوگا اپنے گناہوں کی بدولت. اس وقت پیاس لگی ہوگی لوگوں کو, ایک ہی حوض ہوگا. اگر اس حوض سے پانی پینے کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر پائے, یہاں کے ٹھنڈے مشروبات, یہاں کے یہ ٹھنڈے جوس اور یہاں کے یہ سارے کولڈ ڈرنکس آپ کے بیکار ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں. یہاں جتنا آپ بہترین سایہ فراہم کر لیں, اگر کل قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل لہ, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ دے گا. اگر اس سائے تلے جگہ آپ کی اولادوں کو ہمیں نہیں مل پائی ہے, اس دنیا کے سائے جتنے بھی انتظام کر لیں وہ بیکار ہے, کسی کام کے نہیں ہے. اپنی اولادوں کی فکر ہم کس طور پر کر رہے ہیں؟ گھر بنانے کے بڑے منصوبہ بندی, ہمیں گھر میں کہاں لائٹ لگانا ہے, کہاں کھڑکیاں دینی ہوں, کچن کا ڈیکوریشن کیسا ہونا چاہیے, کلر کیسا ہونا چاہیے, یہ سارے انتظامات, اتنے سارے لائٹ اگر آپ اپنے گھر میں فٹ کر لیے, قیامت کے دن جب نور کے لیے ترس رہے ہوں گے لوگ, سورۃ الحدید کو پڑھیے, اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے مومنوں کے آگے پیچھے
اس کا نور دکھے گا، اس کی روشنی دکھے گی اور وہ جنت کے راستے کو جا رہا ہوگا۔ اس وقت کچھ بدنصیب قسم کے لوگ ہوں گے جو پکاریں گے اور کہیں گے لوگوں رک جاؤ، میں تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لوں۔ اللہ رب العالمین ان کے درمیان ایک دیوار حائل کرے گا، کہیں ہماری اولادیں اس دیوار کے پیچھے نہ آ جائیں اور نور سے وہ بے نور ہو جائیں۔ یہاں کی روشنی اگر قبر میں اندھیری رات ہو جائے اور وہاں کوئی روشنی نہ مل پائے، پھر یہاں کی فکر آپ نے کس معنی میں کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کل قیامت کے دن پل صراط میں بھی گزرنا ہوگا۔ یہاں سوچتے ہیں کہ ہماری اولادیں اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں، ہماری اولادیں خوب ترقیاں کریں، اپنے پیروں پہ اچھے سے کھڑے ہو جائیں۔ جس دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اگر پیروں میں لغزش آیا اور گرے اور وہ جہنم پر ہی رکھا ہوا رہے گا اور ہر کسی کو وہاں سے ہو کے گزرنا ہے، جس دن اس پل پر اس کا پیر نہ جم پایا، وہ اپنے پیروں پہ نہ ٹک پایا، اس دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جانے کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ ترقیاں کر لیجئے، اگر اولاد کی فکر نہیں ہے اس دن کے جو ہمیشہ کی آرام کی زندگی ہونی ہے یا نہیں تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ایسی صورت میں اگر ایک انسان اپنی اولاد کی فکر اس دنیا میں نہیں کرتا ہے تو سوچ لیجئے یہاں کی ترقیاں، یہاں کے لگژری لائف، یہاں کے آپ کے لائف اسٹائل سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں مخاطب کیا ہے، رزق کے لیے کہا کہ تم خوف نہ کھانا، رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ تمہیں جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ شوہر ہو اس کی بھی ذمہ داری، بیوی ہو اس کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی حاکم ہو اس کی بھی ذمہ داری اس کے رعایا کے تعلق سے، کوئی غلام ہو اس کی بھی ذمہ داری اپنے مالک کے مال کے تعلق سے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کیجئے۔ مساجد میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے، لاکھوں کی پڑھائی اور ڈگریاں کرائیں گے، لیکن اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ جس دن کامیابی کی صرف ایک سرٹیفکیٹ ہوگی بس اور کچھ نہیں۔ آپ کے پی ایچ ڈی کے ڈاکٹرز کے ڈگریاں اپنی جگہ پر، لیکن کامیابی کی اس ڈگری کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہے وہ۔ پھر نہیں دیکھا جائے گا دنیا میں اس کی لائف کیسی تھی، دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی تھی، ایئر کنڈیشنوں میں تھا یا وہ دھوپ میں اور پیڑ پودوں کے پاس گزار کر کے چلا آیا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی گزری، صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی گزری ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزری ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے اولاد کے اس کامیابی کی فکر کریں جو کامیابی ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی، اور جس کامیابی کے لیے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے اللہ نے، آپ جس رزق کے لیے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے، اس کی فکر کیجیے اپنی جگہ پہ، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام نے روکا نہیں اس سے، لیکن جس کامیابی کے لیے فکر کرنے کو آپ کو اللہ نے دعوت دی ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوئی اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اور اسلاف نے ذکر کیے ہیں ایسے واقعات کو کہ جب کسی قاضی نے کسی بچے کے سامنے اس کا فیصلہ سنایا کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، بچے نے کہا کہ پہلی فرصت میں میری والدہ کو بلائیے اور اس کی زبان کو کاٹیے، اس کے بعد میرا ہاتھ کاٹیے گا۔ کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جس وقت بچپنے میں نے پڑوسی کے گھر سے انڈا چوری کیا تھا، میری والدہ نے مجھے شاباشی دی تھی، مجھے منع نہیں کیا تھا۔ بچوں کی غلطیوں پر شاباشیاں نہ دیا کیجیے، بچوں کی غلطیوں پر ٹوکیے، روکیے ان کو، ان کی تربیت اس دن سے شروع کیجیے جس دن کے آپ کے نکاح ہوتے ہوں، جس دن آپ اپنے شریک حیات کو منتخب کرتے ہوں، اپنے بچوں کی فکر اس دن سے کیجیے۔ اولاد کا مل جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسے بھی انبیاء آئے جن کی اولادیں نہیں تھیں، گزر گئے۔ اولاد ملنے کے بعد اگر اس اولاد کی فکر نہیں ہے آپ کے پاس، اس اولاد کی کامیابی کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، تو گویا کہ آپ ناکام ہیں، اور آپ ایسے ہیں جیسے اللہ نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے دودھ پلانے کا، وہ بھی اپنے بچوں کو رکھنے سہنے کا سب کچھ انتظام کرتا ہے، لیکن وہ یوں ہی لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ نکاح کے معاملات کو ذکر کرنے کے بعد میں نے اولاد کے حوالے سے اس لیے کہا کہ اولاد کے تعلق سے اگر فکر نہیں ہوئی تو یہ شادی بیاہ میں اتنے خرچے، یہ شادی بیاہ میں اتنی فضولیات، سب کچھ بیکار ہے آپ کا۔ اگر سمپل نکاح ہوا ہو اور سنت یہی ہے، اس کے بعد اگر اولاد کی فکر ہو تو اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شمار کرے گا۔ اگر آپ کی اولادوں کو کل قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے، یہاں ٹھنڈا پانی نہ مل پایا ہو، اگر وہاں جامع کوثر مل گیا
اللہ رب العالمین کامیاب کرنے والے لوگوں میں شمار کرے گا۔ یہاں کے چھت نصیب نہ ہو، لگژری لائف نصیب نہ ہو، اگر کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، کامیاب ہیں۔ پھر اس ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کو سوچئے، اولاد کی فکر کیجئے، ان کی تربیت کتنے کی ہے اور کیا تربیت کرنا ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کو مسجدوں میں ہونے والے دروس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی زحمت نہیں ہوتی ہے، یقین مانیے کہ حجت ہے خلاف، کہ مسجدوں میں علماء بیانات رکھتے تھے لیکن بچوں کو ہم نے بھیجا نہیں تھا، حجت ہے یہ۔ اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس مساجد میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سارے دروس کا ہفتہ واری اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ بچے کہاں ہوتے ہیں، کہاں سے سیکھتے ہیں یہ بچے، جن کو دین اسلام کی تعلیمات سیکھنی چاہیے، اور اولادوں کو اس حوالے سے یہاں تک پہنچانے کے لیے والدین کو فکر کیوں نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہوں گا آخری میں یہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر اس آگ سے بچا لیے گئے تو کامیاب ہیں، اور اگر اس آگ سے نہ بچ پائے تو دنیا کی زندگی آپ کی بیکار کی زندگی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولادیں عطا کی ہیں، اللہ تو ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، اپنے اولادوں کی اصل کامیابی کی فکر کر سکیں۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اور تجھ سے وہ امید رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے صاحب اولاد بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، توحید کی حالت پر گزرے ہوں، اللہ تیرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماری کو شفا یابی میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں تو ان کو نیک بنا، صالح بنا، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی کا ذریعہ ہوں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ضامن ہوں۔ اے اللہ جس دن تو لوگوں کو نامہ اعمال عطا کرے گا، ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرنا، ہماری اولادوں کو بھی ہمارے سامنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند، ہماری اولادوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسلوں کو جو اپنے جوانی میں خرمستیوں میں اور مسجدوں سے دور، عبادتوں سے دور، دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ دین کے طاقت و قوت بنے، دین کا بازو بنے، سپاہی بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔